جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ سے جب معافی مانگتا ہے اللہ رب العزت سے تو اس معافی مانگنے کو استغفار کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب معافی مانگتا ہے اللہ پاک سے تو استغفار کہتے ہیں۔ اور استغفار معافی مانگنا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں المفارقۃ عن الذنب۔ معافی مانگنا یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا۔ ایک ہے زبان سے مانگنا، ایک ہے دل سے مانگنا، ایک ہے بدن سے مانگنا۔ معافی مانگنا زبان سے، دل سے، جسم سے۔ زبان سے کلمہ معافی طلب کرنے کا کی ادا کرے، دل سے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور بدن سے عملاً چھوڑ دے، ترک کر دی معصیت۔ یہ استغفار کے 3 درجے، یعنی 3 جز ملے تو یہ عمل استغفار بنا۔ اور توبہ ہے الرجوع الی الطاعہ، گناہ سے الگ ہو جانا استغفار، اور نیکی کی طرف پلٹ جانا یہ ہے توبہ۔ توبہ ہے الرجوع الی الطاعہ، جیسے گناہ کیا تھا، نافرمانی کی تھی اور اب شرمندہ ہو کر چھوڑ دیا ہے، اب ویسے نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ جائیں، اس گناہ کا بدل، نعم البدل طاعت کو بنائیں عملاً۔ اگر نیکی کی طرف اس گناہ کے بدلے میں پلٹ جائیں گے، اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے، یہ جو رجوع ہوگا نیکی کی طرف، طاعت کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف، اس رجوع کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی باطل کو چھوڑ دینا استغفار ہے، اور حق کی طرف لوٹ جانا یہ توبہ ہے۔ باطل کو چھوڑ دیا استغفار، اور حق کی طرف پلٹے یہ توبہ ہے۔ ایک اور جملے سے سمجھا دیتا ہوں، یعنی آپ گناہ کر کے اپنا نقصان کر بیٹھے تو استغفار کے ذریعے ازالہ ضرر کیا، اس نقصان کا ازالہ کر دیا، نقصان جو ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، ابھی نفع میں نہیں گئے، آپ کاروبار کر رہے تھے، نقصان کر بیٹھے، استغفار کے ذریعے آپ نے نقصان پورا کر لیا۔ اس کو استغفار کہتے ہیں ازالۃ الضرر، نقصان پورا کر لیا، نفع میں نہیں گئے، اور توبہ کے ذریعے نفع مندی میں چلے جاتے ہیں، توبہ کے ذریعے نفع کما لیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت کے کرم کا، وہ کتنا رحیم، کتنا کریم، کتنا غفور، کتنا تواب، کتنا عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے گناہ کے بعد بھی ایسا کرو کہ نہ گناہ کا نقصان رہے بلکہ نفع میں بھی چلے جاؤ۔ یہ مولا کے کام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ گناہ کا ازالہ ہو، ضرر کا، نقصان کا ازالہ ہو استغفار سے، اور جلب منفعت ہو، جلب حصول منفعت، یہ توبہ ہے۔